بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِجَابِ۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پچھلے سبق سے تعلق رکھتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے خیار قبول اور خیار مجلس کو ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں یہ بیان کریں گے کہ یہ جو خیار مجلس ہے یہ کب تک رہتا ہے اور یہ کب باطل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اصول یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی وہ بندہ مجلس تبدیل کر دے گا تو مجلس تبدیل کرتے ہی اس کی جو وہ مجلس تھی جس میں اس کو قبولیت کا اختیار تھا وہ باطل ہو جائے گی۔ اب وہ قبول کرے گا تو اس کا وہ قبول نہیں مانا جائے گا۔ اگر تو مجلس برقرار رہتے ہوئے قبول کر لے تو ٹھیک، بعد میں اس کا قبول کرنا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جو آج کے سبق میں بیان ہوگی وہ یہ بیان کریں گے کہ جو مجلس ہے یہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور کوئی بھی پروڈکٹ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کی دکاندار سے بات چیت چل رہی ہے۔ ہم موبائل کی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کمپنی کا موبائل دکھاتے ہیں۔ آپ کو وہ اس کمپنی کا موبائل دکھاتا ہے، آپ اس کے دیکھتے ہیں کہ کیمرہ کیسا ہے، اس کی ریم کیسی ہے، میموری کیسی ہے، یہ ساری چیزیں آپ تفصیلاً دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی اور موبائل دکھائیں، تو پھر دوسرے موبائل کے بارے میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ایک موبائل کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور وہ ختم ہو گئی، پھر دوسرے موبائل کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، تو اس کے بارے میں اب گفتگو چل رہی ہے تو گویا کہ پہلے موبائل کے بارے میں جو بات چیت ختم ہو چکی تھی اس کی مجلس بھی ختم ہو گئی، اب نئی مجلس شروع ہوگی۔ کیونکہ احناف کے نزدیک مجلس کا تعلق تفرق اقوال کے ساتھ ہے، تفرق ابدان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اس کو ایک کمپنی کا موبائل دکھایا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا کہ نہیں آپ کسی اور کمپنی کا دکھائیں، تو اس میں آپ کا خیار جو قبول ملا تھا وہ وہاں پر ختم ہو گیا، آپ نے وہ مجلس تبدیل کر دی۔ اب آپ الگ موبائل دیکھ رہے ہیں، دیگر کمپنیز کا موبائل دیکھ رہے ہیں، اس کے پرائس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے فیچرز پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو گویا کہ آپ نے پہلے والے موبائل سے بالکلیہ صرف نظر کر دیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو کہا کہ یہ رہنے دے، آپ مجھے کوئی اور دکھا دے، ان فیچرز میں دکھا دے اور اس طرح کی کوالٹیز میں دکھا دے۔ تو اب جیسے ہی آپ نے اس کو یہ کہا تو گویا کہ وہاں آپ کی مجلس ختم ہو چکی تھی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماننا یہ ہے کہ جب تک تفرق ابدان نہ ہو، یعنی وہ بندہ اس دکان پہ کھڑا ہے اور پہلے موبائل دکھایا گیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ رہنے دے، آپ مجھے کسی اور کمپنی کا موبائل دکھائیں، اس طرح کر کے اس نے 10-12 موبائل دیکھ لیے، تو ہر موبائل کے بارے میں اس کو خیار قبول ابھی تک رہے گا کیونکہ مجلس برقرار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجلس تب تک برقرار رہے گی جب تک کہ تفرق ابدان نہ ہو جائے، وہ دکان سے نکل نہ جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے اس موبائل کے بارے میں گفتگو ختم کر دی، اگلے موبائل دیکھنے شروع کر دیے، تو اب وہ موبائل وہ کسی اور کو بھی بیچ سکتا ہے۔ اب 10 کسٹمر کھڑے ہیں تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ موبائل ابھی میں نے ایجاب کیا ہوا ہے، اس بندے کی مجلس ابھی تک برقرار ہے لہٰذا اس کو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کا ایجاب چل رہا ہے، ابھی اس کی مجلس چل رہی ہے۔ تو اس طرح کر کے دکان چلے گی نہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مجلس کا تعلق تفرق اقوال کے ساتھ رکھا جائے، اس میں دونوں کے لیے آسانی ہوگی۔ اور اگر اس کو تفرق ابدان کے ساتھ جوڑیں تو ممکن ہے وہ کافی دیر تک اسی دکان پہ کھڑا رہے اور اس کو خیار مجلس ہم دے دیں اور خیار قبول بھی دے دیں۔ اس صورت میں اس دکاندار کو آزمائش ہو سکتی ہے کہ جب تک جناب دکان میں کھڑے ہیں یہ ان موبائلوں کو کسی اور کسٹمر کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ جناب اپنی مجلس برقرار رکھے ہوئے ہیں اور یہاں تفرق ابدان نہیں ہو رہا۔ جب تفرق ابدان ہوگا تو وہ ان 10 موبائلوں کو کسی اور کسٹمر کو دکھائے گا، وگرنہ وہ نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ بات دونوں کے لیے ہی مشکل کھڑی کر سکتی ہے، لہٰذا احناف کا جو مذہب ہے اگر اس کو اپنایا جائے تو بائع کے لیے بھی آسانی ہے اور مشتری کے لیے بھی آسانی ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِجَابِ، اور ان دونوں میں سے جو بھی کھڑا ہو جائے مجلس سے قبول کرنے سے پہلے تو ایجاب باطل ہو جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے قامہ فی المجلس، یعنی مجلس میں بندہ بیٹھا اور ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے قامہ عن المجلس، جب قامہ کا صلہ ان آ جائے گا تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مجلس کو چھوڑ کے چلا جانا، مجلس میں کھڑا ہونا مراد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ترجمہ عربی میں بنے گا قامہ فی المجلس، یہاں پر ہے قامہ عن المجلس، یعنی مجلس چھوڑ کے چلا گیا۔ تو جیسے ہی مجلس کو چھوڑے گا تو اس کا ایجاب باطل ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَالرُّجُوعِ، اس لیے کہ کھڑا ہو جانا یہ اعراض کرنے اور رجوع کر لینے کی دلیل ہے۔ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا اس کے مطابق کہ جو ہم نے ذکر کیا، یعنی جب سیکنڈ پرسن نے قبول نہیں کیا
تو فرسٹ پرسن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر لے۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَازِمَ الْبَيْعُ، اور جب ایجاب و قبول حاصل ہو جائیں گے تو بیع لازم ہو جائے گی، کیونکہ ارکان پائے گئے ہیں تو شے بھی اپنے ارکان کے ساتھ ثابت ہو جائے گی۔ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ، اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا مگر کسی عیب کی وجہ سے یا مبی کو نہ دیکھنے کی وجہ سے، یعنی خیار عیب یا خیار رویت ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو دونوں میں سے کسی کو بیع ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ بیع تام ہو چکی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یثبت لکل واحد منہما خیار المجلس، ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار مجلس حاصل ہوگا، لقولہ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بیع کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے۔ یہ امام شافعی کا قول اور ان کی دلیل۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان فی الفسخ ابطال حق الغیر، کہ بیع کو فسخ کرنے میں غیر کے حق کو باطل کرنا ہے، فلا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جب ایجاب اور قبول پایا گیا تو بائع کا حق ثمن پر ثابت ہو گیا، مشتری کا حق مبیع پر ثابت ہو گیا۔ اگر ہم فسخ بیع کا قول کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو اس صورت میں جو بھی بیع کو فسخ کرے گا وہ دوسرے کے حق کو باطل کرے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا حق اس چیز پر ثابت ہو چکا ہے۔ بائع کا حق ثمن پہ ثابت ہو چکا ہے اور مشتری کا حق مبیع پر ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگر بائع فسخ بیع کرتا ہے تو وہ مشتری کا وہ حق جو اس کے مبیع پر ثابت تھا اس کو باطل کرے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ والحدیث محمول، اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں والحدیث محمول علی خیار القبول، جناب یہ حدیث جو ہے یہ محمول ہے خیار قبول پر، یعنی حدیث میں یہ بات چل رہی ہے کہ خیار قبول کب تک ان کو حاصل ہے کہ ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو جاتے۔ یعنی امام شافعی نے اس حدیث سے خیار مجلس ثابت کیا تھا، اور احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث خیار مجلس پر نہیں ہے بلکہ یہ خیار قبول پر ہے۔ وفیہ اشارۃ الیہ، اور اس حدیث میں اس طرف اشارہ بھی ہے، فانہما متبایعان حالۃ المباشرۃ لا بعدها، کیونکہ حدیث میں آیا المتبایعان، خرید و فروخت کرنے والے، تو وہ خرید و فروخت کرنے والے تب ہی کہلائیں گے جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اب جب گفتگو تام ہو گئی تو اب المتبایعان ان کو نہیں کہا جا سکتا، لہذا حدیث میں اشارۃ النص سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر خیار قبول مراد ہے، خیار مجلس مراد نہیں ہے۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سے خیار مجلس سمجھ بھی لیں کہ ہم مانتے ہیں کہ بھی چلے ٹھیک ہے اس حدیث سے خیار مجلس ثابت ہو رہا ہے، لیکن فرق ہے تھوڑا سا، وہ کیا ہے، کہتے ہیں او یحتملہ، یا پھر یہ خیار مجلس کا احتمال رکھتا ہے، فیحمل علیہ، اور اس پر ہی اس کو محمول کریں گے، بالتفرق فیہ تفرق الاقوال، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر تفرق ابدان ثابت کیا ہے اور ہمارے نزدیک تفرق اقوال مراد ہے، یعنی اگر ان کے اقوال مختلف ہو گئے تو مجلس باطل ہو جائے گی، لیکن اگر اقوال مختلف نہ ہوئے تو مجلس باطل نہیں ہوگی۔ ابدان کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر جدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔